میں ہوں قاری نصیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر۔ آج کا بہت اہم دو مسائل بیان کر لیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو ہمارے ساتھ آخر تک دیکھتے رہیں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ مسئلہ ہے کہ ایک ہوتا ہے سجدہ تلاوت اور ایک ہوتا ہے سجدہ سہو۔ ان دونوں کے اندر فرق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم سجدہ سہو بیان کر لیں گے کہ سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے اور کس حالت میں کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ سجدہ سہو صرف نماز ہی کے اندر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر نماز کے اندر کوئی واجب رہ جائے، کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی رکن رہ جائے تو اس وقت سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم وتر ادا کر رہے ہیں تو آخر میں ہم نے دعائے قنوت مثال کے طور پر نہیں پڑھا یا کوئی سورت نہیں پڑھا یا پہلا تشہد چھوڑ کر کے کھڑے ہو گئے تو اس وقت جو ہے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، یعنی آخری اتحیات میں بیٹھ کر کے آدھے تک پڑھ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہاں تک پڑھ کر کے پھر اس وقت سلام پھیر لے، دو سجدے کر لے، پھر اس کے بعد پھر اتحیات شروع سے پڑھ لے تو آپ کا یہ رکن ادا ہو گیا، یعنی سجدہ سہو سے آپ کی نماز کمپلیٹ ہو گئی ہوگی۔ دوسرا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ تلاوت کرتے رہتے ہیں کہ پوچھتے رہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کب کیا جائے اور کن حالات میں کیا جائے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ نے کوئی آیات پڑھ لی سجدہ تلاوت کی تو اس وقت 3 ٹائم کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے وقت، سورج کے غروب ہونے کے وقت اور یعنی زوال کے وقت۔ ان 3 ٹائم پہ آپ کوئی بھی سجدہ ادا نہیں کر سکتے۔ ان کے علاوہ کسی بھی ٹائم پر آپ سجدہ ادا کر سکتے ہو، خواہ وہ نفلی نماز کی ہو یا آپ سجدہ تلاوت ادا کر رہے ہو۔ سجدہ تلاوت جو ہے وہ قرآن پاک میں کل 14 جگہ ہے جہاں پر اس آیات کی پڑھنے سے آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتی ہے۔ اب اس کی نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ میں سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر آپ جائیں گے سجدے پہ، 3 تسبیح پڑھ لیں آپ نے، جس طرح ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی جس وقت آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو بہتر ہے اسی ٹائم یہ سجدہ ادا کر لیں، لیکن تاخیر نہ کریں۔ اور نیت بھی میں نے بتا دیا، نیت وہی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں سجدہ تلاوت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اکبر۔ کہ فقہ حنفی کے نزدیک جو ہے در المختار میں اور ہدایہ میں یہی لکھا ہے کہ اگر آپ نے آیت سجدہ خود پڑھی یا آپ نے سنی تو اس وقت آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور مسئلہ اس کے اندر کہ اگر کوئی شخص ایک جگہ پہ بیٹھ کر کے بار بار وہی آیات سجدہ تلاوت پڑھ رہا ہو تو اس وقت اس پر آخر میں ایک ہی سجدہ ادا کرنا ہے۔ اگر اس نے جگہ چینج کیا یعنی ایہت تبدیل کر لی، اس جگہ سے جا کر کے کہیں اور بیٹھ گیا پھر آیات سجدہ تلاوت پڑھی تو اس وقت اس پر دوبارہ سجدہ سہو واجب ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کر کے بار بار آیات سجدہ تلاوت پڑھنا، اس پر ایک ہی سجدہ سہو واجب ہو جاتی ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے ان 2 مسائل سمجھ آئے ہوں گے، اور مزید مسائل کے لیے اور اپنے فقہی مسائل کے لیے قرآن کو تلاوت صحیح کرنے کے لیے اور تجوید کے ساتھ قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمارے چینل